ایک گاؤں میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جسے بھنے ہوئے چنے کھانے کا بہت ہی شوق رہتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی جیبیں چنے کے دانوں سے بھری رکھا کرتا تھا اور ہر وقت انہیں کھاتا رہتا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اتنا تو کنجوس تھا کہ کسی گاؤں والے کو ایک دانہ بھی نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی اتفاقاً مانگ بھی لے تو انہیں بڑی بے شرمی سے انکار کر دیتا۔ ایک دن حسب معمول وہ اپنے گھر کے باہر چنے کے دانے کھا رہا تھا کہ اچانک ایک دانہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ قریب ہی کھڑا مرغا دانے پر جھپٹا، لیکن مرغے کے پہنچنے سے پہلے ہی اس شخص نے دانہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور ساتھ ہی مرغے پر طنز مارتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے آج تک کسی انسان کو ایک دانہ تک نہیں دیا، تو پھر بھی مرغا ہے، تجھے میں یہ کیسے نصیب ہونے دوں گا۔ ابھی یہی بات اس کے منہ میں تھی کہ وہ دانہ جو ابھی اس نے مرغے سے چھینا تھا وہ اس کی سانس کی نالی میں اٹک گیا اور اسے سانس لینے میں شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ وہ بھاگ کر قریب ہی ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا، لیکن اس کا علاج اس کی سمجھ سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر نے اس سے معاذرت کر لی اور شہر کے بڑے ہسپتال جانے کا مشورہ دے دیا۔ وہ شہر کے بہت سے ہسپتالوں میں گیا، لیکن اس کا علاج کسی ہسپتال میں نہیں ہو سکا۔ آخرکار وہ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں جا پہنچا اور ان ہسپتال والوں نے اس کے علاج کی حامی بھر لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپریشن کے دوران تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے، یہ بات تجھے لکھ کر دینا پڑے گی۔ تکلیف سے اس کا برا حال تھا تو وہ ان کی اس بات پر بھی آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے سوچا کہ آپریشن کے بعد پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا بھی کہ نہیں، چلو ایک دفعہ گھر جا کر گھر والوں سے ملاقات تو کر لوں۔ گھر والوں سے ملنے ملانے جب وہ گاؤں پہنچا اور جوں ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے زوردار چھینک آئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دانہ بھی اس کے منہ سے نکل کر باہر گرا اور اس کی جان میں جان آئی۔ پاس ہی وہی مرغا کھڑا تھا۔ اس مرغے نے وہ دانہ بڑے ہی اطمینان سے چگ لیا۔ تب اس شخص کو یہ احساس ہوا کہ دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام۔ دوستو، ہم چاہیں جتنی بھی کوشش کر لیں کسی دوسرے کے حصے کا رزق نہیں کھا سکتے، یہ تو میرے مالک کی تقسیم ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا رزق ہی کھائیں۔ اگر کم ملا ہے تو صبر کریں اور اگر زیادہ ملا ہے تو ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کریں، کیونکہ کسی اور کے حصے کی چیز ہمیں ہضم نہیں ہوگی، چاہے ہم اس پر جتنا بھی قبضہ جمانے کی کوشش کر لیں، وہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔